محدثین کے نزدیک حدیث باعتبار قبول اور رد کے دو قسم پر ہیں۔ کتنی؟ حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ حدیث مقبول کو جو ہے وہ محدثین قبول فرماتے ہیں اور مردود کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو دو قسمیں ہیں محدثین کے نزدیک حدیث کی باعتبار قبول اور رد کے، مقبول اور مردود۔ تو چونکہ شیخ جو ہیں وہ پہلے مردود کا ذکر فرما رہے ہیں، مردود کے اقسام کو ذکر فرما رہے ہیں، تو ہم پہلے جو ہے وہ مردود کو بیان کریں گے ذرا اپنی یعنی ایک تقسیم بنا کر، تاکہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اگر اس طرح ہی بیان کر دیتے ہیں جس طرح لکھا ہوا، اس طرح اصطلاحات تو آپ تعریفات سے تو واقف ہو جائیں گے، لیکن آپ کے لیے یاد کرنا ذرا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ایسی ایک تقسیم بنائی جائے کہ جس سے آپ کو بالکل صحیح نفع ہو اور یاد کرنا اور یاد رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو۔ تو دو قسمیں بنتی ہیں حدیث کی باعتبار قبول اور رد کے۔ کون کون سی؟ مقبول اور مردود۔ مقبول اور چونکہ مردود کو شیخ نے پہلے بیان فرمایا اور مقبول کو بعد میں، تو یاد رکھیں جو مردود روایت ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جو سب سے بڑے اسباب ہیں نا وہ دو ہیں جن کے تحت دوسرے اسباب بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، سند سے راوی کا ساکت ہونا، سقوط راوی من السند، سند سے راوی کا ساکت ہونا، حذف ہونا، یہ پہلا سبب ہے کس کا؟ حدیث کے مردود ہونے کا۔ دوسرا سبب، راوی میں طعن، الطعن فی الراوی، سند کے روات میں سے کسی راوی کے اندر طعن ہونا، یہ حدیث مردود کے اسباب میں سے دوسرا بڑا سبب ہے۔ تو یہ دو سبب ہیں، تو ہم جو ہے وہ پہلے سبب کے تحت حدیث مردود کو پڑھیں گے، کیونکہ شیخ نے اسے شروع فرمایا ہے۔ کیا پہلا سبب؟ کہ سند سے راوی کا ساکت اور محذوف ہونا۔ تو چونکہ شیخ نے یہاں پر پہلے متصل کو ذکر کیا، حدیث متصل کو، پھر آگے منقطع، معلق وغیرہ وغیرہ کو، لیکن ہم اس کی ایک تقسیم بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے جناب آپ کے لیے حدیث کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اس کی ہم نے یہ تقسیم بنائی ہے کہ سقوط راوی اور عدم سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ سقوط راوی اور عدم سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ متصل اور غیر متصل۔ کیا؟ سقوط راوی اور عدم سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، متصل اور غیر متصل۔ اب متصل کسے کہا جاتا ہے، غیر متصل کسے کہا جاتا ہے، اسی میں ہم سب اقسام کو بیان کر دیں گے، اور تمام جتنی بھی مردود کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس میں راوی جو ہوتا ہے وہ ساکت ہوتا ہے، وہ سب کی سب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی اور ان کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ متصل اتصال سے ہے، اتصل یتصل اتصالا، ملنا۔ لغوی معنی کیا اس کا؟ اتصال، باب افتعال کا مصدر ہے، متصل اس سے اسم فاعل ہے، ملنے والا۔ چونکہ حدیث متصل میں اس کو حدیث متصل کو متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس حدیث کی سند میں جتنے بھی راوی ہوتے ہیں نا، وہ سب راوی جو ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والا جو اس کا شیخ ہوتا ہے وہ
جو اس کے اوپر والا ہوتا ہے وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ساقط اور معذوف نہیں ہوتا، اس وجہ سے حدیث متصل کو متصل کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یاد رکھیں یہ جو حدیث متصل ہے نا، اس کو موصول بھی کہا جاتا ہے، ملی ہوئی۔ وصل یصل صلۃ فهو واصل ووصل یوصل صلۃ فذاک موصول، یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، موصول متصل، یہ دونوں مترادف ہیں۔ متصل کی جگہ پر کبھی موصول محدثین بولیں گے اور موصول کی جگہ پر کبھی متصل بولیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ لغوی معنی تھا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اگر سند کے درمیان میں سے کوئی ایک راوی بھی ساقط نہ ہو، محذوف نہ ہو، بلکہ سند کے سب راویوں کو محدث ذکر کرے، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث متصل۔ بولو یار کی کیا جاتا ہے؟ مثلا ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، مثلا امام بخاری ہیں، ان کے ایک شیخ ہیں زید جو ہیں، ان کے آگے ایک شیخ ہیں بکر کے آگے جو شیخ ہیں عمر کے آگے شیخ ہیں خالد کے آگے شیخ ہیں کوئی صحابی، مثلا حضرت ابو ہریرہ۔ اب یہ 5 راوی ہیں کسی ایک حدیث کو بیان کرنے والے، زید، بکر، عمر، خالد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ جو روایت ان راویوں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سند ہے اس حدیث کی، اب اس حدیث کو جب ذکر کرتے ہیں تو ان سب راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کسی کو درمیان سے حذف اور ساقط نہیں کرتے، تو ایسی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث متصل کہا جائے گا۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثلا حدیث سے 5 راوی نے، صحابی تو لے کے محدث سے شیخ تک، 1 2 3 4 5، یہ سب انہوں نے بیان کیتا، انہوں نے بیان کیتا، انہوں نے بیان کیتا، انہوں تو ہن انہوں متصل کیوں کہنے پیا؟ کیونکہ اے ملیا ہوا اندے نال، 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 تو یہ ملے ہوئے نے۔ تو جدوں اساں اینوں مثلا گرا دینے ہاں، اے ہن اے اندے نال ملا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہے نہیں، کیونکہ وہ جس کے ساتھ ملا تھا اس کو ہم نے گرا دیا ہے، ساقط کر دیا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں یہ حدیث متصل رہ جائے گی؟ نہیں، اب یہ غیر متصل بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ جب متصل میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، تو غیر متصل آپ کو خود بخود سمجھ آ گئی۔ کیا کہ غیر متصل وہ روایت ہوگی کہ جس کی سند سے کوئی نہ کوئی راوی ساقط ہو، خواہ سند کے شروع سے، خواہ سند کے آخر سے، خواہ سند کے درمیان سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث غیر متصل۔ بولو 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 بولو۔ انشاءاللہ انج پڑھاواں گے، مزہ نہ آوے تے پیسے واپس جڑے تسی دیتے ہی نہیں۔ ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہیں وہ مولانا اکرم رضوی صاحب نہیں، آپ نے مولانا اکرم رضوی صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک دفعہ ایک بیان فرمان لگے، 1.5 گھنٹے کا خطاب سی، ربیع الاول شریف دا موضوع سی، تو وہ کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے سن، تو انہوں نے ہلے خطبہ پڑھ کے تمہید ہی بنی، تے ہوندا تے انج کہ جدوں تقریر ختم ہوندی ہے تو بعد وچ جڑے پیسے کٹھے ہوندے نے وہ چوک کے مولانا دی جیب 'چ انہاں دی خدمت 'ਚ پیش کری دین۔ وہ ایک بندے نے پتہ ہی کیا تھا، وہ خطاب فرما رہے سن، ہلے انہوں نے تمہید ہی بنی، ایک بندہ اٹھیا محفل 'چ، وہ جنے پیسے ہوئے سن چوک کے انہاں دی جیب 'ਚ پا تے۔ انہاں فرمایا اب میری تقریر سنو، جب مزہ نہ آیا تے پیسے واپس آندے کیڑے؟ کہندے آ جڑے تسی میری جیب 'ਚ پائے نے۔ اگوں فرمان لگدا ہے ٹائم نال جیب 'ਚ پا دیتے نے، اگے دین دا ارادہ کوئی نہیں۔ بھئی بس اسی جنے پانے سی پا تے، ہن تقریر والے دھیان رکھیا جی، پیسے پوسے تانوں ہون نہیں دینے۔ بڑے اچھے آدمی ہے، بہت خوش طبع آدمی ہے اکرم رضوی صاحب۔ چلیں تو حدیث متصل سکوت راوی اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 2۔ کون کون سی؟ متصل اور غیر متصل۔ اگر سند کے درمیان میں سے کوئی بھی راوی ساقط نہ ہو تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ متصل کہا جائے گا۔
اگر درمیان میں سے کوئی ایک راوی ساقط ہو جائے، خواہ شروع سے ہو جائے یا آخر سے ہو جائے یا درمیان سے ہو جائے، جہاں سے بھی محدث اگر راوی کو گرا دے، یہاں شروع سے گرا دے تب بھی غیر متصل، یہاں سے صحابی کو گرا دے، صحابی کو معذوف کر دے، ساقط کر دے، ذکر نہ کر دے تب بھی غیر متصل، یہاں درمیان سے کر دے تب بھی غیر متصل، یہاں سے کر دے تب بھی غیر متصل، یہاں سے کر دے تو غیر متصل۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اب یہ جو حدیث غیر متصل ہے نا، اس کی آگے ناچیز نے 6 قسمیں بنائی ہیں غیر متصل کی۔ نمبر 1 معلق، نمبر 1 نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معضل، نمبر 4 منقطع، نمبر 5 مدلس، نمبر 6 مرسل خفی۔ مرسل آج صرف میں نے آپ کے سامنے یہ تقسیم کو بیان کیا، لیکن یہ غیر متصل کی تعریف ہوئی، غیر متصل کی تعریف ہوئی، غیر متصل کی اقسام کو بیان کیا، لیکن آگے سبق جو ہمارے چلیں گے نا، وہ جو غیر متصل کی یہ جو 6 اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ہر کی تعریف، معلق کی تعریف، مرسل کی تعریف، معدل کی تعریف، معلق کی تعریف، مدلس کی تعریف اور مرسل خفی کی تعریف۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک، اس کو محفوظ فرمائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔